بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معلوماتی سلسلے کے ساتھ حافظ محمد نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا کہ 26 سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا اس کے لیے کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی اور کتنے دنوں تک دہکایا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی اور 7 دن تک آگ کو دہکایا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے دن تک رہے؟ اس کا جواب ہے 7 دن، اور بعض نے 40 دن اور بعض نے 50 دن کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنایا اور کہاں سے آیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ ریشمی قمیض پہنائی گئی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی، اور یہ جنت کا لباس تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز پر بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے بنانا سکھایا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا، اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے کہ جب قوم نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب جانا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھایا۔ اگلا سوال ہے کہ اس مکان کی اونچائی اور چوڑائی کتنی تھی جس میں آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا؟ اس کا جواب ہے کہ اس مکان کی اونچائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی جبکہ تمام انبیاء نے صرف 1 ہجرت کی؟ اس کا جواب ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پہلی ہجرت اپنے قصبہ کوسی سے کی جو ملک عراق کے شہر کابل کا ایک قصبہ ہے، اور یہ ہجرت کوفہ کی طرف تھی، اور دوسری ہجرت کوفہ سے ملک شام کی طرف کی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایجاد ہونے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ سب سے پہلے جمعہ کے لیے غسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سب سے پہلے کلی مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مسواک کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے ناک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخن تراشے۔ سب سے پہلے بغل کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی۔ سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا۔ سب سے پہلے مہندی کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے پانی سے استنجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی اور مال غنیمت راہ خدا میں خرچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگلا سوال ہے کہ کس نبی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوایا؟ اس کا جواب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور رخصت ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھجوایا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 13 ہاتھ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنے سال ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی۔
اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے 4 قول ملتے ہیں۔ نمبر 1 محیانہ بنت یسحر بن لاوی، نمبر 2 بازق، نمبر 3 بارخہ اور نمبر 4 یوحاند، اور چوتھا قول صحیح ہے۔ اور آپ کی اہلیہ کا نام بعض نے صفور اور بعض نے صفوریہ اور بعض نے صفورہ بتلایا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی اور ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ حضرت مقاتل نے اس کا نام نبعہ ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا کہاں سے آیا تھا اور یہ کس درخت کا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ یہ وہ عصا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ واسطہ در واسطہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا، اور یہ جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اس عصا کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عصا جادوگروں کے سامنے ڈالا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے کہ وہ سانپ بلکہ ایک بڑا اژدہا بن گیا تھا، اس کے نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے منڈیر پر رکھا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریائے قلزم میں ڈالنے سے پہلے کتنے دنوں تک دودھ پلایا اور دریا میں کس دن ڈالا؟ اس کا جواب ہے کہ دریائے قلزم میں ڈالنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے 3 مہینے تک دودھ پلایا اور جمعے کے دن دریا میں ڈالا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو راستہ کیوں بھول گئے؟ اس کا جواب ہے اس میں ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ملک شام جانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا تھا کہ تم جاتے وقت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اپنے ساتھ ملک شام لے جانا، مگر موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہ رہا اور وہ جسد مبارک ساتھ نہیں لیا، جس کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور راستہ بھول گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کیا بات ہے، ہم راستہ بھول گئے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے بتایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جاؤ تو میری جسد مبارک بھی ساتھ نکال لینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑھیا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے معلوم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر اس شرط کے ساتھ بتائی کہ آپ جنت میں مجھ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی یہ شرط منظور کر لی، تب اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کا پتہ دیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلتے تو چاند کی روشنی پھیکی پڑنے لگتی، حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا جس کی وجہ سے راستہ نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا ہوا، ہم تو راستہ بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے
اپنی وفات کے قریب ہم کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میرے جسد مبارک کو بھی لے لینا، جب تک جسد مبارک ساتھ نہیں ہوگا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا نے آپ کی قبر اس شرط پر بتائی کہ جنت میں آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہوں گی۔ جب یوسف علیہ السلام کا جنازہ لے کر چلے تو چاند اس طرح نکل پڑا جس طرح سورج نکل جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی اس کا نام کیا ہے اور وہ کتنے سال زندہ رہی؟ اس کا جواب ہے کہ اس عورت کا نام مریم بنت موسیٰ ہے اور یہ 700 سال زندہ رہی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے وقت جو مچھلی ساتھ لی تھی اس کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اس مچھلی کی لمبائی 1 ذراع سے زیادہ اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔